اب دیکھیے شاعر حسینی، یہ آپ لفظ بہت سنتی ہیں. سب سے پہلے دیکھ لیں کہ شاعر، شاعرہ، شاعرہ جو ہے پہلے تو اس کے معنی ہیں نشانی. نشانی. شاعر حسینی یعنی وہ نشانیاں، وہ علامات جس سے غم امام حسین کا پتہ چلتا ہے، امام حسین کے غم کو بڑھانے والی چیزیں، وہ نشانیاں، وہ علامات. شاعرہ سنگولر ہے اور شاعر جو ہے وہ پلورل ہے، یعنی جمع ہے. تو اب جو شاعر ہیں ان کی بھی دو اقسام ہیں. ویسے بہت سے علماء ان دو اقسام کو نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں تمام ہر وہ رسم کہ جو کہ امام حسین کے غم کا بیان جس سے ہو، ظاہر ہو، بس وہ شاعر حسینی میں شامل. لیکن چلے ہم ان کو بھی لے آتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ شاعر حسینیہ جو ہے ان کی دو اقسام ہیں. ایک ہے شاعر توقیفی، یعنی جو پرسکرائبڈ ہیں، روایات کے اندر بتائے گئے ہیں وہ غم کی علامات، ان کو وہ شاعر توقیفی کہلاتے ہیں. اور کچھ ایسے شاعر ہیں جو شاعر غیر توقیفی ہیں، یعنی روایات میں ان کا الگ سے تذکرہ نہیں ہے لیکن اسلام نے آزاد چھوڑا ہے آپ کو، بس اس میں کوئی حرام کام نہ ہو، پھر ان رسومات کو آپ انجام دے سکتے ہیں. یہ شاعر، یہ بھی نشانیاں ہیں امام حسین کے غم کی علامت کی، لیکن یہ غیر توقیفی ہیں. یعنی غیر توقیفی کے معنی ان کے لیے کوئی حدیث روایت نہیں، لیکن اسلام نے منع بھی نہیں کیا ہے، آپ کر سکتے ہیں. اچھا، اب جو شاعر توقیفی ہیں علماء کہتے ہیں وہ کچھ خاص روایات کے اندر ان کا تذکرہ آیا ہے، یعنی جن کے لیے باقاعدہ نص موجود ہے. مثلا گریہ کرنا، اس کے لیے باقاعدہ روایتیں آئی ہیں. بوکا کرنا، بلند آواز سے رونا، اس کے لیے باقاعدہ مستند روایات آئی ہیں. لطم یا لطمہ یا جزم جسے کہا جاتا ہے، جیم، زے اور عین، جیسے ماتم ہے، سینہ زنی ہے، اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں ان کے لیے باقاعدہ احادیث کے اندر تذکرہ آیا ہے، اور یہ شاعر توقیفی، یعنی یہ باقاعدہ ان کا تذکرہ روایات کے اندر آیا ہے. اور دوسری جو ہیں وہ شاعر غیر توقیفی، جنہیں شاعر متغیرہ بھی کہتے ہیں، یعنی ہر وہ چیز جو غم امام حسین کو ابھارے اور بس وہ شریعت کے کسی مسلمہ اصول کے خلاف ورزی اس کے اندر نہ ہو. یہ اچھا، یہ ہر ملک کے اعتبار سے الگ ہوں گے، یہ ہر زمانے کے اعتبار سے الگ ہوں گے. یہ ہو سکتا ہے ایک جگہ کا عرف کچھ اور کہتا ہو، یعنی معاشرہ، اور ایک جگہ کا معاشرہ کچھ اور. دیکھیے بہت ساری اس کی مثالیں. دیکھیے جگہ کے بدلنے سے نا معاشرہ پورا بدل جاتا ہے. جگہ بدل گئی، معاشرہ بدل گیا. اور ہو سکتا ہے ایک معاشرے کے اندر ایک چیز معیوب ہو، دوسرے معاشرے میں نہ ہو. اچھا، معاشرہ بھی ایک جگہ کا ایک ہی جگہ ہے، کل تک وہ چیز ناجائز تھی، آج وہی چیز جائز ہو گئی. اکثر لوگ بڑا اس کے اوپر وہ کرتے ہیں کہ یہ کون سا اسلام ہے اور یہ مولویوں نے کون سا دھندا بنایا ہوا ہے کہ کل تک یہ چیز حرام تھی اور آج اس کو جائز کر دیا. نہیں، اس کے پیچھے باقاعدہ ایک اصول ہوتا ہے. یہ مولوی اور کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے، عرف ہی بدل جاتا ہے. اسلام نے وہ چیز چھوڑی تھی لوگوں کے اوپر کہ ان سے جا کر پوچھو، اب وہ پورا معاشرہ ہی تبدیل ہو گیا اور عرف نہیں اپنی رائے بدل لی تو اس کا حکم بھی بدل جائے گا. جیسے اس کی مثال، کل تک، یعنی کل سے مراد یہ کہ آج سے تقریباً 40 سال پہلے کے زمانے پہ چلے جائیں، گلگت و بلتستان میں اگر کوئی شخص باقاعدہ ٹائی پہن کر کسی کو جاتے دیکھتے تھے تو دور سے ہی فیصلہ کر لیتے تھے کوئی عیسائی چلا آ رہا ہے. اچھا، جب جس معاشرے اور علاقے کے اندر ٹائی عیسائیت کا ایسا شعار ہو، دیکھیے یہاں پہ شعار یا شاعر یا شاعرہ، یعنی ان کی علامت سمجھی جائے کہ ارے یہ تو کوئی عیسائی چلا آ رہا ہے سامنے ٹائی پہن کے آتا ہو، تو اس معاشرے کے اندر ٹائی کا پہننا حرام ہو جائے گا. لیکن اب جو معاشرہ بن گیا ہے، اب مسلمانوں نے بھی اتنی زیادہ تعداد کے اندر ٹائی پہننا شروع کر دی ہے کہ اب ٹائی عیسائیت کے شعار سے تقریباً باہر آ گئی.
ہو سکتا ہے، بلکہ شاید اب تو ایران کے اندر بھی ٹھیک ہے، ایران کے اندر ٹائی وغیرہ نہیں پہنی جاتی ہے، لیکن اگر کوئی ٹائی پہن کے جاتا، مثلا ابھی پاکستانی وزیر خارجہ وہاں ٹائی پہن کے گئے تھے مثلا، تو یہ نہیں سمجھا جائے گا کہ وہ عیسائی جو ہے یہاں پر آ گیا. نہیں، عرف نہیں اپنا فیصلہ بدل لیا ہے، اور عرف اب اس کو عیسائیت کا شعار سمجھتا ہی نہیں، وہ کہتے ہیں مسلمان بھی پہنتے ہیں. جیسے ایک دفعہ میں نے پرانا کوئی بیچ کی خاتون یہاں موجود ہو تو ان کو یاد ہوگا کہ میں نے مثال دی تھی، مثلا ایک زمانے میں بندیا لگانا ہندو عورتوں کی نشانی سمجھا جاتا تھا. آج فیشن میں اتنی مسلمان خواتین بھی لگاتی ہیں کہ اب یہ ہندو عورتوں کی علامت اور نشانی ختم ہو گئی. اب وہ ٹھیک ہے، حجاب کے ادوار سے وہ مسائل الگ ہیں، لیکن صرف بندیا اگر کسی نے مثلا مسلمان خواتین کے درمیان ہی جہاں حجاب کا کوئی مسئلہ نہیں ہے وہاں لگائی ہوئی ہے تو عیسائیت کا شعار تقریباً اب یہ نہیں رہا. تو اب جتنے بھی مراجع ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو شاعر غیر توقیفی ہیں، غیر توقیفی یعنی جو لوگوں کے اوپر چھوڑ دیے گئے، بھائی آپ کی مرضی، آپ جو بھی رسم جو ہے وہ بنا لیں، تو وہ بس اس کے اندر کوئی حرام پہلو نہ ہو، وہ اگر بالکل مباح رسم ہے تو اس کو بھی آپ کو منانے کی اجازت ہے. اور آپ کہیں گے اچھا اگر مباح ہے تو اس میں کوئی ثواب نہیں ملے گا؟ نہیں، اس کے اندر بھی نیت نیک کی وجہ سے ثواب آپ کو ملے گا. مثلا آپ نے کوئی بھی ایک رسم ازا کا کوئی طریقہ ڈالا اور اس میں نیت یہ ہے آپ کی کہ امام حسین کی عزاداری اس سے مزید فروغ پائے، تو اس سے بھی جب بھی آیت اللہ سیستانی نے باقاعدہ فتویٰ بھی دیا ہے، اپنے ایک فتوے کا ایک ٹکڑا ہے یہ، کہ فرماتے ہیں عمل کا ثواب انسان کی نیت اور قابلیت پر منحصر ہے، کہ ایک عمل مباح بھی ثواب کا باعث بن سکتا ہے نیت نیک کی وجہ سے. مثلا رات کو دیکھیے سونا مباح ہے، لیکن اگر آپ کہیں کہ نہیں میں رات کو سو لوں تاکہ میری صبح فجر کی نماز کے لیے صحیح طور پر آنکھ کھل جائے اور میں اس عبادت خدا کو انجام دوں، تو یہی سونا نیت نیک کی وجہ سے مستحب ہو جائے گا. یعنی ہے چیز مباح لیکن نیت نیک کی وجہ سے. رات کو مثلا آپ نارمل کھانا کھاتی ہیں اور گرانی مثلا ہو جاتی ہے، آپ نے کہا کہ مجھے تو 3 بجے اٹھ کر مثلا جو افضلیت والے اوقات ہیں اس میں نماز شب پڑھنی، تو میں رات کا کھانا کم کھاتی ہوں تاکہ میری آرام سے آنکھ کھل جائے. زیادہ کھانے کی وجہ سے عام طور پر نیند گہری آتی. اب اگر اس وجہ سے آپ نے کم کھانا کھایا مثلا، تو اب یہ نیت نیک کی وجہ سے یہ والا عمل بھی آپ کا باعث ثواب بن جائے گا. نارمل کھانا کھانا مباح ہے، لیکن آپ نے کہا کہ اگر میں کھانا کھاؤں گی تو میرے اندر طاقت آئے گی، توانائی آئے گی، میں نیک کام مزید کروں گی. نیک کاموں کے لیے بھی طاقت و توانائی چاہیے نا. لوگ کہتے ہیں کہ بھائی دنیا کو مثلا ہم نے تو دنیا کو بالکل لات مار دی، کھانا پینا چھوڑ دیا، تو کہہ رہے ہیں بھائی لات مارنے کے لیے بھی طاقت و توانائی چاہیے نا، تو کھانا کھا کے کم سے کم اپنی توانائی کو ہی بڑھائیے کہ لات مارنے کے قابل ہو سکے اسے. تو بہرحال یہ ایک عمل مباح بھی ثواب کا باعث بن سکتا ہے. اچھا، اب اسلام نے کہا غم و حزن جس طریقے سے بھی امام حسین کا مناؤ، کسی بھی رسم کے ذریعے مناؤ، اس میں کوئی حرام نہیں، بس کوئی صریح حرام پہلو نہیں ہونا چاہیے اور کسی اسلامی اصول سے ٹکرانے والی رسم بھی نہیں ہونی چاہیے. اچھا، اب یہ جو شاعر غیر توقیفی ہیں، مناؤ، یعنی اگرچہ ان کا روایت کے اندر تذکرہ نہیں آیا لیکن اس کے لیے کچھ شرائط مقرر کی گئی. ہر رسم آپ ایجاد کر سکتی ہیں جو امام حسین کے غم کو ابھارے، بس اس کی کچھ شرطیں. پہلی شرط یہ ہے کہ وہ جو بھی رسم آپ بنا رہی ہیں وہ عرف کے نزدیک مظاہر حزن و غم میں شمار ہونی چاہیے. اگر اس سے وہ کوئی فیسٹیول ٹائپ کی چیز بن رہی ہے، اس میں غم و حزن کا کوئی عنصر ہی نہیں ہے، اس میں تو لوگ مثلا ہنس رہے ہیں یا کوئی بھی اس طرح کی بات ہو رہی ہے، تو یہ کوئی رسم نہیں جس سے غم و حزن میں اضافہ ہونا چاہیے نا عرف کے نزدیک. تو ایک اس میں کہ غیر توقیفی جو ہے وہ ایسی ہونی چاہیے جس کو دیکھ کے امام حسین کا غم تازہ ہو، لوگ گریہ کو نہ ہو، لوگوں کے دل میں غم کے جذبات پیدا ہوں. ایسی رسم کو ایجاد کیا جا سکتا ہے، وہ مظاہر حزن و غم میں شمار ہونی چاہیے عرف کے نزدیک. دوسری چیز یہ ہے کہ اس رسم سے کوئی شرعی نقصان یا ضرر شدید واقع نہ ہو.
جب بھی آپ کو تو اتنی میں اس تمام گفتگو کو یہاں لے کر نہیں آؤں گا، لیکن وہ علماء کے جنہوں نے زنجیر و قمع زنی کی اجازت دی، کچھ نے تو اجازت نہیں دی جیسے رہبر معظم، وہ اس میں آ چکی ہے تفصیل، لیکن جنہوں نے اجازت بھی دی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ شدید ضرر نہیں ہونا چاہیے، اور اس کی مثالیں بھی انہوں نے بیان کی کہ جناب مثلا کوئی عضو ضائع نہیں ہو جائے، کوئی اعضا شل نہیں ہو جائے، جان نہ چلی جائے، اتنا شدید نقصان نہ ہو کہ جو ناقابل تحمل ہو، آپریشنز کرنے پڑ رہے ہوں بڑے بڑے اس کے، مثلا اس طرح سے زنجیر زنی کی کہ جناب پھیپڑے میں گھس گئی، مثلا اتنے کوئی بھی اس طرح سے کوئی چیز ایسا اگر ہے تو پھر حرام ہو جائے گی، یا کوئی شرعی نقصان، تو جو بھی رسم ہو اس میں وہ کسی شرعی نقصان کا باعث نہ ہو، یعنی ایسا نہ ہو کہ جس سے کوئی حرام کام فروغ پا رہا ہو جس کو اسلام نے منع کیا ہو۔ مثلا اب اس طرح کی کوئی چیز کے سنا تھا میں نے، اب وہ بھی ایک آدھ افراد کا ہے جس پہ ہم سب کا حکم نہیں لگاتے، کہ مثلا کوئی ذاکر وہاں پر گئے تھے بازار شام اور قافلہ ان کے ساتھ تھا، تو انہوں نے تمام عورتوں سے مثلا یہ کہا کہ یہاں تو بیویاں بھی جو ہے ننگے سر اور بے پردہ گئی تھیں، تو تم لوگ بھی سارے اپنے حجاب کو یہاں پر اتارو۔ اب یہ کہ یہ تو شرعی نقصان، کون سی رسم تم ایجاد کر رہے ہو؟ ویسے تو یہ رسم بھی اس کو نہیں کہا جائے گا، یہ تو شخص کا ایک انفرادی فعل ہے، لیکن اس سے شرعی نقصان واقع ہو رہا ہے، ایسی کوئی کسی چیز کو کرنے کی اجازت نہیں ملے گی، کوئی اس طرح کی خرافات اور صریح حرام کام کوئی اس کے اندر ایجاد کرنے لگے، یعنی شرعی نقصان یا ضرر جسمانی ایسا نقصان ہو کہ جو ضرر شدید کا باعث ہو۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ اس رسم سے توہین مذہب نہیں ہونی چاہیے، جس پر ہمارا آج کا یہ پورا درس ہے۔ اچھا، اب مراجع سے ہر رسم کے متعلق سوال کیے گئے۔ اچھا، اب بعض شرطیں فتاوے کے اندر لکھی ہوتی ہیں، بہت سی کچھ ایک فتوے کے اندر ہیں، بہت سی دوسرے فتاوے کے اندر ہیں۔ اچھا، جب مراجع میں سے کوئی شرط لگاتا ہے کہ دیکھیے توہین مذہب نہ ہو، جسمانی نقصان نہ ہو، تو بہت سے لوگ کہتے ہیں دیکھیے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیز جائز نہیں ورنہ مرجع شرط نہ لگاتا۔ نہیں، ایسا نہیں۔ مثلا کوئی آپ مشین خرید کر لاتی ہیں تو اس کے ساتھ ایک مینول اور ایک انسٹرکشنز ہوتی ہیں، یہ نہ کریں اور اتنی فلاں پاور کی کوئی پلگ نہ اس کے اندر لگائیں اور یوں نہ کریں اور یہ نہ کریں اور یہ احتیاط، جتنی احتیاطیں لکھی ہوتی ہیں وہ اس وجہ سے نہیں ہوتی کہ آپ اس کام کو منع کیا جا رہا ہے کہ اس مشین کو استعمال نہ کریں، بلکہ کہا جا رہا ہے کہ اس کام کو، اس مشین کو استعمال کریں آپ، اسی لیے یہ بنائی گئی ہے، البتہ کہ ان احتیاطوں کا خیال کیا جائے۔ تو مراسم اعضاء کے اندر ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ کہاں شریعت کی مخالفت ہو رہی ہے اور کہاں نہیں ہو رہی۔ اگر اتنی شدت کے ساتھ کوئی ماتم کر رہا ہے کہ جناب اس کی جان چلی جا رہی ہے، اس کو شدید ضرر ہو رہا ہے، اور تو یہ حرام کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو بہرحال اس قسم کے شرائط کا تذکرہ کرنا، خود علماء سے بھی یہ بات پوچھی گئی، مہاراج نے فتوے دیں کہ شرطوں کا تذکرہ یہ احتیاط کے طور پر ہے کہ لوگ کرنے میں غم و حزن کے جذبات سے مغلوب ہو کر زیادہ شدید نقصان اپنے آپ کو نہ پہنچا لیں، اس وجہ سے شرط کو تذکرہ کیا گیا، نہ کہ یہ کہ اس کام کو حرام قرار دینے کے لیے ہم نے شرط تذکرہ کی۔ نہیں، ایسا نہیں، باقاعدہ فتووں کے اندر الگ سے بھی اس کا تذکرہ آیا ہے۔ اچھا، اب ہر شخص اپنے اپنے دیکھیے ذوق کے مطابق حکم لگاتا ہے۔ مثلا کسی کی جذباتی جو کیفیت ہے وہ اس قسم کی ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ بھئی ہر طرح کی بس چیز جائز ہونی چاہیے، جیسے یہی ذاکر صاحب کا میں نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ جناب سب عورتیں بھی اپنا حجاب اتار دیں۔ اب انہوں نے خود سے ہی اپنے ایک چیز نکال لی۔ اچھا، کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی طبیعت اس قسم کی ہے کہ انہیں ہر رسم اعضاء کے اندر کوئی نہ کوئی خرابی نظر آ رہی، ہر رسم کے اندر۔ وہ ہر رسم کو انہوں نے پتا ہے کہ فتووں کے اندر کہیں پڑھ لیا ہے کہ توہین مذہب نہ ہو، وہ کہتے ہیں دیکھیے اس سے بھی توہین مذہب ہو رہی ہے، اس سے بھی توہین مذہب ہو رہی ہے، اور لال رنگ کا علم لگایا ہوا اس سے بھی توہین مذہب ہو رہی ہے، زلجنہ سجایا ہوا اس سے بھی توہین مذہب ہو رہی ہے، اور مثلا جو ذریعیں بنی ہوئی ہیں اس کا بھی ہم حکم آئندہ، ابھی آپ لوگوں کی بدقسمتی کی وجہ سے 2 کلاسیں اور میری ہوں گی اس کے بعد آئندہ آنے والی، تو اس کے اندر ہم ان دیگر رسومات کا بھی تذکرہ کریں گے۔ اس میں یہ مختلف جو روزے بنائے گئے ہیں، اسے لوگ کہتے ہیں جعلی روزے بنانے کا جو ایک سلسلہ شروع ہو گیا ہے، تو ان کے احترام کے سلسلے میں علماء کے کیا فتاوے ہیں اور کیا نظریات ہیں، انشاءاللہ وہ بھی ہم بیان کریں۔ تو جس کی طبیعت اس کی طرف مائل ہے کہ ہر چیز کو توہین مذہب،
اس نے فتوے میں توہین مذہب کا لفظ پڑھ لیا، نہ اس کی شرائط سے واقفیت ہے نہ اس کے اطلاق سے واقفیت ہے، علماء نے کیا چیز بیان کی، ہر جگہ وہ توہین مذہب شمار کر رہا ہے۔ برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين۔